ہوگا، اور یہی ایک انسان کا امتیاز ہوتا ہے، ڈسٹنگوش کوالٹی ہوتی ہے۔ ایک انسان جب دوسرے انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے تبھی وہ انسان کہلانے کے لائق ہوتا ہے، ورنہ اگر ہم جانوروں کی سی زندگی گزارتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی انسان ہیں اور ہمیں صرف اپنا خیال ہوتا ہے، نہ اپنے گھر والوں کا خیال ہوتا، اور اگر گھر والوں کا خیال ہوتا بھی ہے تو محلے والوں کا نہیں ہوتا، غریبوں کا نہیں ہوتا، یہ صحیح انسانی زندگی نہیں۔ ایک جانور جو زندگی گزارتا ہے، ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم انسان ہو کر بھی وہی زندگی گزارنے لگے کہ ہم کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی زندگی۔ کھانا اور پینا زندگی نہیں، کھانا اور پینا زندگی کی ضرورتیں ہیں، زندگی کا مقصد نہیں۔ زندگی کا مقصد تو یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، پریم کریں اور ایک دوسرے کی مدد کریں، غریبوں کا خیال رکھیں، اور جو ہمارے پڑوسی ہیں اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان کا خیال رکھیں۔ ایک انسانوں کے کرنے کے کام یہ تو انسانوں کے کرنے کے یہ کام ہم کریں اور انسانوں کی زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے کام آئیں۔ جن کو اوپر والے نے نوازا ہے سب سے بڑھ کر وہ آگے آئیں اور وہ یہ کوشش کریں کہ ان کے محلے میں، ان کے شہر میں جو غریب ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان تک وہ ضرورت کی چیزیں پہنچائیں اور تقسیم کریں، اور سوسائٹی کے، معاشرے کے ہر طبقے تک، چاہے وہ طبقہ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جس ریلیجن کا ہو، جس ذات پات کا ہو، اس تک انسانیت کا پیغام پہنچایا جائے، مانوتا کا سندیش پہنچایا جائے، اس تک پریم کی بات پہنچائی جائے، اس کو یہ بتایا جائے کہ اوپر والے نے تمہیں کیوں بنایا ہے۔ اس لیے نہیں بنایا کہ تم ایک دوسرے سے لڑو جھگڑو، اس لیے نہیں بنایا کہ مذہب اور ذات پات کے نام سے تم ایک دوسرے کے گریبان پکڑو، اس لیے نہیں بنایا کہ تم مذہب کے نام پر، دھرم کے نام پر، ریجن کے نام پر، ذات پات کے نام پر ایک دوسرے کا قتل کرو، ایک دوسرے سے نفرت کرو۔ یہ چیزیں تو پہچان کے لیے ہوتی ہیں کہ اگر آپ کا نام رام لال ہے اور دوسرے کا نام عبد الرحمان ہے یا محمد ہے تو یہ پہچان کے لیے چیزیں بنائی گئی ہیں، یہ اس لیے نہیں بنائی گئی کہ ہم اس بنیاد پر ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگیں۔ یہ تو جانوروں کے کام ہیں۔ ایک بڑا جانور چھوٹے جانور کو کھا جاتا ہے، ایک طاقتور جانور کمزور جانور کو کھا جاتا ہے۔ اگر انسان بھی یہی کام کرنے لگے اور ایک طاقتور انسان کمزور انسان کو دبا دے یا کچل دے یا کھا جائے تو یاد رکھیے وہ طاقت کا مظاہرہ نہیں کر رہا، وہ جانوریت کا مظاہرہ اور حیوانیت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اوپر والے نے انسان بنایا ہے اور اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی کمال نہیں تھا۔ ہم نے کوئی ایسے کارے نہیں کیے تھے کہ جس کی بنیاد پر ہمیں انسان بنایا جاتا۔ یہ ہم پر اوپر والے نے احسان کیا ہے کہ ہمیں انسان بنایا۔ اگر وہ چاہتا ہمیں کیڑا مکوڑا بھی بنا سکتا تھا، اگر وہ چاہتا ہمیں جانور بنا سکتا تھا، چاہتا وہ پتھر بنا سکتا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد پیڑوں کو دیکھتے ہیں، پتھروں کو دیکھتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کو دیکھتے ہیں جن کو آپ اپنے قدموں تلے رون دیتے ہیں، لیکن اوپر والے نے ہمیں انسان بنایا، سب سے افضل بنایا، سب سے ڈگنیفائڈ بنایا، سب سے مہان بنایا۔ جتنی بھی کریشنز ہیں، جتنی بھی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، ان سب میں سب سے عظیم، سب سے افضل، سب سے ڈگنیفائڈ اوپر والے نے ہمیں بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ انسانوں کے ساتھ کیسا ویوہار کرنا ہے، کس طرح محبت اور پریم کے ساتھ رہنا ہے، کس طرح مانوتا کے ساتھ زندگی گزارنی۔ اور اگر یہ صفات اور یہ چیزیں ہماری زندگی میں نہ باقی رہیں تو میرے بھائیوں یاد رکھیے پھر ہم انسان کہلانے کے لائق نہیں، پھر ہم جانور ہو جائیں گے، حیوان ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ایک انسان کا مطلب ہی ہوتا ہے انسانیت، مانوتا کا مطلب ہی ہوتا ہے مانوتا۔ مانوتا کہتے ہیں پریم کو، انسانیت کہتے ہیں انس کو، محبت کو، پریم کو۔ اگر یہ صفات ہماری زندگیوں میں نہیں رہ جاتی تو پھر ہم انسان اور مانو کہلانے کے لائق نہیں۔ تو اپنی صفت کو سمجھیے اور اپنی زندگی کو سمجھیے، اور اوپر والے نے جو آپ کو نوازا ہے، ایک انسان بنا کر نوازا ہے، اس کو سمجھیے، اور آپ کو جو ساری چیزیں اس نے عطا کی ہیں، آپ کو آنکھیں دی ہیں، آپ کو کان دیے ہیں، ہاتھ پیر دیے ہیں، ایک صحیح سالم جسم دیا ہے، اس کا بھی یہی شکرانہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خدمت کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں، جو غریب ہیں، جو ضعیف ہیں، لاچار ہیں، جو کسی بھی طرح سے مجبور ہیں، ہم ان کے کام آئیں، ان کی مدد کریں، ان کے سامنے انسانیت کے کام کریں، کہ ان کو بھی محسوس ہو کہ اگر ہم کو کسی طرح کی بھی مجبوری ہے، کسی بھی طرح کی معذوری ہے تو ایک دوسرا انسان جس کو اللہ نے یا اوپر والے نے پوری طرح سے نوازا ہے وہ ہمارے کام آتا ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے۔
وہ ہماری سہایتا کرتا ہے، اس کے اندر یہ احساس ہمیں پیدا کرنا ہے، اور اسی سے محبتیں بڑھیں گی، اسی سے پریم پڑے گا، اسی سے نفرتیں ختم ہوں گی، اور ایک خوشگوار ماحول پیدا ہوگا، ایک پریم کا ماحول، مانوتا کا ماحول پیدا ہوگا، اور ہمارا پورا محلہ، پورا گاؤں اور پورا شہر ایک گلشن اور ایک باغ بن جائے گا، جس میں طرح طرح کے پھول ہوں گے، جس میں خوشبو ہوگی، اور اس خوشبو سے ہر کوئی مہکے گا، ہر کوئی معطر ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، انہی کاموں کو لے کر اور اسی سندیش کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے، اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے۔ مولانا علی میاں صاحب جن کا میں نے ذکر کیا، ان کا یہی درد تھا اور یہی ان کی تڑپ تھی کہ اس دیش کے اندر محبت کا پیغام پھلے پھولے، پریم کا پیغام سندیش پھلے پھولے، اور کبھی بھی یہاں کے لوگ آپس میں لڑے جھگڑے نہ، ہندو اور مسلمان لڑے جھگڑے نہ۔ اس دیش کا وکاس اسی وقت ممکن ہو سکے گا جب ہندو اور مسلمان کندھے سے کندھا ملا کر کام کریں گے اور ایک ساتھ مل کر کام کریں گے۔ یہی اس دیش کی خصوصیت رہی ہے۔ آپ نے بہت مشہور سلوگن سنا ہوگا، یونٹی ان ڈائیورسٹی، انیکتا۔ اس ملک کے اندر انیکتا ہے، لیکن اس انیکتا کے اندر اگر ہم ایکتا پیدا نہ کر پائیں تو یہ انیکتا کس کام کی؟ آپ یہاں دیکھیں کہ کروڑوں کی آبادی، اربوں کی آبادی، لیکن یہ اربوں اور کروڑوں کی آبادی اگر آپس میں لڑنے لگے اور ایک دوسرے سے سر کٹول کرنے لگے تو پھر یہ دیش ترقی کر سکے گا؟ اس کا وکاس ممکن ہو سکے گا؟ ہرگز نہیں ہو سکے گا۔ اگر ہم اس دیش کے لیے مخلص ہونا چاہتے ہیں، اپنے اس دیش کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تو نفرتوں کو بالائے طاق رکھنا ہوگا، نفرتوں کا گلا گھونٹ دینا ہوگا، اور محبت اور پریم اور انسانیت اور مانوتا کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی، اور اسی سندیش کو دیش کے ایک ایک کونے تک پہنچانا ہوگا۔ آپ گاؤں والے ہیں، آپ گاؤں کے ایک ایک کونے تک یہ پیغام پہنچائیں۔ جو یہاں پر بچے ہیں، نوجوان ہیں، وہ نوجوان اپنے دوستوں کو بتائیں کہ ہم کو اوپر والے نے انسان بنایا ہے، ہم کو محبت کرنے والا بنایا ہے، ہم کو پریم کرنے والا بنایا ہے، اور یہی ہماری ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، اور اسی ذمہ داری کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے، محبت کرنی ہے، انسانیت کے کام کرنا ہے، اور لوگوں کے کام آنا ہے، اور خود بھی تعلیم حاصل